یہاں تو آدمی کہتا ہے میاں تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہنے کی، جو ہے ہو رہا تو ہونے دو. ارے کیوں ہو رہا ہے یار، حق بات کہو. تم نہیں کہو گے تو حق بات کون کہے گا؟ اللہ محشر میں تم سے پوچھے گا بتا یہ غلط کام ہوتا تھا تو نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کری، پوچھے گا. ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ میاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتا وہ تم ہی ہو جو برائی سے روکو گے، بھلائی کا حکم دو گے، کوئی اور نہیں ہے وہ. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. ایک جگہ ڈانس پارٹی ہو رہی میاں، میں نے منع کر دیا، جھگڑا ہو گیا میرا، بالکل سچ بتا رہا ہوں. اور ڈانس پارٹی پتا کون کر رہا تھا؟ 70 سال کا حاجی تھا، داڑھی سفید تھی، 70 سال کا تھا. یار ایسے حج سے کیا فائدہ کہ حج سے پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، حج کے بعد بھی جھوٹ ہی بول رہا. حج کرنے سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، حج کرنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہا. حج کرنے سے پہلے بھی مینڈے کاٹتا تھا، حج کرنے کے بعد بھی مینڈے کاٹ رہا. تو حاجی جی کیوں 5 لاکھ روپے خراب کر کے آئے ہوئے؟ تو بات ہے کہ نہیں یار، کچھ تو چینجنگ ہونا چاہیے نا. 70 سال کا بال سفید پوتی پوتا کا ڈانس پارٹی کر رہا، میرا جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیوں کر رہا؟ تو پوری برات کے لوگ میرے ساتھ ایک نہیں کھڑا تھا، سب کہہ رہے مولانا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہنے کی، نچا رہا نچانے دیتے. یہ ہے میری قوم. بالکل آپ بیتی بتا رہا ہوں، آپ بیتی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف. پورے براتیے پورے مہمان میری مخالفت پہ آگے، مولانا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی، نچا رہا نچانے دیتے. یار کربلا میں امام حسین اپنے بچوں کو لے کے گئے، انہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ تو مدینے میں اچھا خاصا رہ رہے تھے، سب سے بہتر کنٹری مدینہ، سب سے بہتر شہر مدینہ، وہ تو مدینہ میں رہ رہے تھے، پھر کیوں گئے کربلا میں اپنے بچوں کو کٹانے کے لیے؟ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ مگر میرے بھائی ایمان نہیں بیٹھنے دیتا. اگر تمہارے اندر ایمان ہے، کوئی غلط کام ہو رہا تو ایمان نہیں بیٹھنے دے گا. ایمان تجھے مجبور کرے گا اس کی مخالفت کرنے کے لیے، چاہے تو کمزور کیوں نہ ہو، مگر ایمان تجھے بیٹھنے نہیں دے گا. اگر تیرے اندر ایمان نہیں ہے تو تو بیٹھ سکتا ہے، مخالفت نہیں کرے گا. لیکن اگر ایمان ہے تو ہر برے کام کی تو مخالفت کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مخالفت، چاہے تمہارے گھر میں برا کام ہو رہا ہو، گھر والوں کی مخالفت کرو. محلے میں کوئی غلط کر رہا، محلے والوں کی مخالفت کرو. اور لوگوں تمہارے گاؤں میں کوئی غلط کام کر رہا تو گاؤں والوں کی مخالفت کرو. اس لیے کہ حق کوئی اگر حق تم نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ لوگوں یہ امام پاک کی سنت ہے. مدینہ نانا کا شہر چھوڑو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کربلا کی ریت پہ جا کے خیمہ لگا دیا، بچوں کے گلے کٹا دیے، اور دنیا والوں یہ پیغام دے دیا اگر کہیں غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا. یہ بغاوت نہیں، حسین اعظم کی سنت ہے. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے بھائی بہت محبت سے سنیں. کچھ لوگ جو جلسہ آتے ہیں نا وہ دیکھنے آتے ہیں، انہوں نے دیکھا چلے گئے. کچھ لوگ جو آتے ہیں وہ جلسہ سننے آتے ہیں، ڈائریکٹ جنت کی اگر تقریر ہو رہی ہے تب تو مزہ آئے. بس مولانا نے کہہ دیا بس ڈائریکٹ جنت میں غوث آدم لے جائیں گے، مزہ آ گیا، ہو گیا کام، ہے نا. بات کرو نیکی کی، بات کرو نماز کی، بات کرو روزے کی، بات کرو خوف خدا کی، بات کرو جہنم کی، بات کرو قبر کے بچھوؤں کی، قبر کے سانپوں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا مولانا. یہ لوگوں جنت آسان نہیں ملے گی. جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرتا ہے. کہاں سے گزرتا ہے؟ جنت کا ایڈریس بتا رہا ہوں، کہاں ہو کے گزرتا ہے؟ جہنم کے اوپر سے. جو پل صراط ہے نا، جو پل صراط، جو راستہ ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، وہ جہنم کے اوپر سے ہو کے جاتا ہے. میرے بھائیو جنت تو ملے گی مگر پہلے جہنم سے گزرنا پڑے گا. اس لیے جہنم سے بچنے کا پہلے انتظام کرو، اس کے بعد جا کے کہیں جنت ملے گی. آپ کیا سوچ رہے ہو جنت ایسے مل جائے گی؟ میں نے ایک بھگوانا بنا دیا غوث اعظم کے نام کا، جلسے میں آ کر نعرہ لگا دیا جنت مل جائے گی؟ نہیں،
جنت کے لیے تقوی پیدا کرنا پڑے گا، خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا۔ مجھے بتاؤ اگر خدا سے ڈرو گے تو خدا کیا تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ ارے بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، اور ایسی مدد کرے گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری کیسی مدد ہوگی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اے ہائے لوگوں ذرا غور کرو، مدد کرنے والا اللہ۔ ایک جہاز میں اتنے یاتری سفر کر رہے تھے، جہاز کریش ہو گیا، زمین پہ لینڈ کرنے سے پہلے کریش ہو گیا، لوگوں جہاز زمین پہ گرا، آگ لگ گئی، جتنے بھی یاتری تھے، جتنے بھی پیسنجر تھے، جتنے بھی مسافر تھے، سب جل گئے، کسی کی روڈی تک سلامت نہ بچی۔ مگر قربان جاؤ خدا کی شان پر، ایک ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کو خراش بھی نہ آئی، وہ بچہ زندہ بچ گیا۔ خدا کو یہ بتانا تھا کہ لوگوں زندہ وہ بچتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بات ہے کہ نہیں؟ باقی زندہ جب زندہ بچنا ہی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا تو کیوں نہ حق بات کہے؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ذرا سی چار پیسے آ جائیں، تھوڑی جی پاور آ جائے تو مونچھے اوپر کر کے سینہ تان کے گھومتا، میاں میرے کون کیا بگاڑ لے گا، دھوئیں نکال دوں مجھ سے ٹکرا گیا۔ مگر یہ تیری اوقات کیا ہے؟ تو کس کے دھوئیں نکال لے گا، کہیں تیری دھوئیں نہ نکل جائیں۔ موت کا کچھ پتا میرے بھائی، بات ہے کہ نہیں؟ موت کا کچھ پتا آیا؟ کچھ پتا نہیں۔ مارنے جا رہے ہو دوسرے کو، پتا چلا خود ہی مر گئے۔ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ موت کا کچھ پتا نہیں ہوتا۔ اگر ذرا سی پاور آ گئی تو کبھی بھی پاور کو غلط استعمال نہ کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تم پاور کے نشے میں ہوتے، اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے کہ تجھے بے آواز کر کے چلی جاتی ہے۔ تو کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے، خاندانی ساتھ چھوڑ دے، حق پر رہنا، سچ پر رہنا، سیدھے راستے پر رہنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بات ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہت اچھا آپ لوگ سننے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو جانے والے تھے نا وہ چلے گئے، اور جو اوریجنل سننے والے ہیں وہ سبحان اللہ سن رہے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ تو نہیں جاؤ گے نا؟ دیکھیے آل رسول چمن زہرا کے پھول، حضرت علامہ مولانا سید افروز میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی۔ میرے بعد حضرت کی تقریر آپ سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا محبت سے سننا لوگو، آپ سننے والے جو جانے والے تھے وہ چلے گئے،